ہمارے ساتھ سابق وفاقی وزیر برائے تجارت و کامرس ہمایوں اختر اور سابق وفاقی وزیر برائے خزانہ مفتاح اسماعیل موجود ہیں۔ سو نیگوشیشن اور پیونیٹیو ان ٹیرس کے بیچ میں مفتاح صاحب ایک سپیس ہے، ایک وقت ہے، ہماری مائنز اور منرلز میں بھی بڑی غیر معمولی دلچسپی امریکہ دکھا رہا ہے۔ آج وفد نے بھی اہم ترین ملاقاتیں کی ہیں، امریکی وفد نے، اب ہم اپنا وفد امریکہ بھیج رہے ہیں، لیکن چین کے ساتھ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ویسے ہی ہے، امریکہ کے ساتھ سرپلس میں کٹ لگ رہا ہے۔ بیلنس کیسے کرنا چاہیے پاکستان کو؟ ون سپر پاور اینڈ ادر ایمرجنگ سپر پاور، اینڈ دین آف کورس پاکستان کی چائنا کے ساتھ ایک ہماری ایک اپنی ایک ریلیشن شپ ہے۔ بٹ دیٹ بینگ سیڈ رائٹ ناؤ، یہ جو وفد بھیج رہے ہیں شہباز شریف صاحب، ڈو وی ہیو اینی یونیک پوزیشننگ دیٹ وی کین یوز رائٹ ناؤ؟ جی آئی تھنک انہوں نے اچھی پریپریشن کی ہے اور بزنس مینوں سے 4-5 دن سے میٹنگ کی ہیں۔ آئی تھنک کہ جو پروپوزلز ہیں میرے خیال سے ریزنیبل پروپوزلز ہیں۔ ایک پروپوزل یہ ہے کہ ہم کچھ کپاس جو ہم دنیا سے خریدتے ہیں وہ امریکہ سے خرید لیں گے، کچھ سویا بینس ان سے اور خرید لیں گے، اور یہ نان جی ایم او کے چکر نہیں کریں گے پورٹ پہ۔ ہم نے مثال کے طور پر ایک ریکوائرمنٹ رکھی ہوئی ہے کہ کاٹن کے اوپر جو ان سے خریدتے ہیں وہ کوئی اسپیشل پیسٹیسائڈس ہو یا نہ ہو، اس کی سرٹیفکیٹس مانگتے ہیں۔ ہمارا پلانٹ پروڈکشن کافی تنگ کرتا ہے تو وہ کم کر دیں گے، جس کو نان ٹیرف بیریئرز کہتے ہیں۔ لیکن مور امپورٹنٹلی ہم ان سے وعدہ کر دیں گے کہ ہم آپ سے $1-1.5 بلین کی ہم چیزیں لے لیں گے، جس میں کپاس بھی ہو سکتی ہے، جس میں گندم بھی، کیونکہ اس سال حکومت کی پالیسیز کی وجہ سے گندم میں بھی کمی ہوگی تو گندم بھی ہم کو امپورٹ کرنی پڑے گی۔ آپ رشیا سے کر رہے ہیں یا یوکرین سے کر رہے ہیں، اسی جگہ امریکہ سے کر لیں، $30-40 پر ٹن فرق ہو جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں۔ ہم کو ایک چیز میں جو کیئرفل رہنا ہے کہ ہم کوئی جگہ پہ ای یو کو، جو کہ ہماری امریکہ سے بھی بڑی مارکیٹ ہے، یا چین کو ناراض نہ کریں۔ تو ہم ایسا نہیں کر سکتے کہ ہم ٹیرف امریکہ کے لیے کم کر دیں، ای یو کے لیے کم نہ کریں۔ حالانکہ دیکھیں امریکہ کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اتنی مہنگی ہوتی ہیں، ای یو کی چیزیں اتنی مہنگی ہوتی ہیں کہ موسٹلی ایون machines now don't come increasingly from EU and America, they mostly come from China. So we have to make sure of that کہ ہم ان کو بہت زیادہ اس قسم کا یونیلیٹرل ٹیرف ایگزمپشنز امریکہ کو نہ دے دیں، یا اگر دے رہے ہیں تو پھر ہم ان دونوں کو ممالک کو بھی دے دیں، بالخصوص ای یو کو۔ قطع کلام امام، اگر مفتاح صاحب دیکھیں ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے، کل آپ کے ملک کا چیف ایگزیکٹو کہتا ہے the investor is our master, investor is my master، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا فورم ہے، بہت اپرچونٹیز ہیں ان ٹرمز آف مائننگ اینڈ نیچرل ریسورسز ہے، اینڈ جو غیر معمولی دلچسپی امریکہ دکھا رہے ہیں، اور دوسری طرف یہ ایوری تھنگ دیٹ یو مینشننگ ہاؤ وی شوڈ گو اباؤٹ اٹ۔ سو کس چیز پر قائل کر سکتے ہیں ہم وہ ٹیرف کم کریں امریکہ، یا ہمارے پاس اس وقت بیچنے کے لیے ایگزیکٹلی کیا ہے؟ اینڈ آئی سے دس بیکاز اب خطے میں اس وقت کوئی جنگ تو چل نہیں رہی ہے، امریکہ کو ہماری ضرورت اس طرح سے نہیں ہے۔ نہیں دیکھیں، یو رائٹ، دیکھیں گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہمایوں صاحب نے بات کی ہے کہ امریکہ کے لیے تو ہمارا $2 بلین کا امریکہ سے سرپلس ہے جو ہے، ٹھیک ہے۔ وی آر ریئلی، آئی مین اٹس ناٹ ایون لوز چینج فار امیرکا۔ ہم 5 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، وہ 2 بلین کا ایکسپورٹ کرتے ہیں، ہم جا کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم بلین کا اور ایکسپورٹ کریں گے، دیٹس ناٹ، امریکہ کو فرق نہیں پڑے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ٹرمپ یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو یار پاکستان کو بھی ہم نے وہ کر دیا، وہ ہم سے زیادہ خرید لیں گے، حالانکہ کموڈٹی یہ کیا فرق پڑتا ہے، اگر ہم امریکہ سے خریدنے یا رشیا سے خریدنے، بات تو ایک ہی ہے۔ دوسری بات جو ہے، ہم نے تھوڑے سے بیریئر آسان کر دیں گے، ہم کو ان کو جو ان کی پولیٹیکل وکٹری ہے اس کی بات کرنی ہے۔ میں نے ایک اور جگہ پہ یہ کہا ہوا ہے کہ کچھ ایسے سیاسی مسئلے ہیں، کچھ قیدی وغیرہ ہیں ہمارے پاس جو ان کو چاہیے، تو اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں، ہم کو بھی کچھ چاہیے، ہم اس کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو تھوڑا سا امریکہ کو پولیٹیکل ایڈوانٹیج ہم سے چاہیے، اس کو اکنامک ایڈوانٹیج ہم سے نہیں چاہیے۔ اکنامک پولیٹیکل ایڈوانٹیج، ویل سیڈ، وہ چائنا سے اور یو سے ہے، وہاں پہ تو جنگ ہو رہی ہے۔ اینڈ آئی ایم کمنگ ٹو یو، ہمایوں صاحب کے بھائی تو جا رہے ہیں اس وقت میں، یقیناً مفتاح آپ کو انگیج کیا ہے شہباز شریف صاحب یا ان کی ٹیم نے ٹو گو؟ نہیں، اگر ہارون صاحب جا رہے ہیں، اگر اورنگزیب صاحب جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں مصدق ملک کو بھی بھیج دینا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں آپ کو بھی بھیج دینا چاہیے۔ نہیں، میرا کوئی کام نہیں۔ آئی تھنک مصدق ذوالقرنین صاحب جا رہے ہیں انڈسٹری کی طرف سے، جو کہ بہت ہی سمجھدار آدمی ہے۔ آئی تھنک وی ہیو اے گڈ ٹیم جو جا رہی ہے وہاں پہ، اینڈ آئی ہوپ کہ دیکھیں یہ ان لوگوں کو یہ چاہیے کہ بھائی یو کم اینڈ ورشپ ایٹ آور آلٹر فار آور بیٹ، پولیٹیکلی، اینڈ میک اس لک گڈ ان آور ڈومیسٹک مارکیٹ۔ اینڈ جو ہمایوں نے جو دوسری بات کی ہمایوں صاحب نے، وہ بھی درست ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بارگیننگ ٹیکٹک ہو ٹرمپ کے لیے، ہو سکتا ہے نہیں، لیکن ابھی امریکہ میں جو اس وقت مار پڑ رہی ہے اسٹاک مارکیٹ کے اندر، دیکھیں کہیں نہ کہیں ٹرمپ صاحب، صدر ٹرمپ بھی ایک سیاستدان ہے، اور اتنی مار کھائی ہے انہوں نے ابھی اسٹاک مارکیٹ وغیرہ کے اندر کہ، اور جو چائنا جس پہ کاؤنٹ کر رہا ہے، پھر آج ای یو نے اور
मजीद कुछ लगा दिए हैं टैरिफ्स उनके मीट के ऊपर एंड सोयाबीन के ऊपर एंड दीगर चीजों पर, कि कहीं ना कहीं ये भी खुद भी कोई रास्ता निकालेंगे। और ये जो ट्रेड ऑर्डर दुनिया में चल रहा है, जो यूएस डॉलर के अंदर ट्रेडिंग दुनिया में होती है, हाँ। इसके बहुत सारे ममालिक बेनिफिशरी हैं, क्योंकि हम सब ट्रेड करके अमीर हुए हैं, लेकिन अमेरिका से बड़ा बेनिफिशियरी कोई नहीं है। तो मेरी तो समझ से ये बाहर है कि आप मतलब ये क्यों ऑर्डर चेंज कर रहे हैं, और सीरियसली इन दी लॉन्ग रन इसका फायदा सिर्फ चीन को होगा। आप देखेंगे कि जो 10-15 साल में होना था कि चीन की करेंसी RMB जो है वो डॉलर को फास्ट ट्रैक हो रिप्लेस जाएगा करती सब है, कुछ। वो शायद जल्दी हो जाए। एंड ऑल्सो यू नो वील गेट टू दैट हुमायूं साहब, अमरीकी मार्केट चाइना पर रिलाई करती है इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजीनियर्ड एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स के हवाले से, स्मार्टफोन्स, टेक्नोलॉजी, सोना। चाइना तो सबसे ज़्यादा चीज़ इंपोर्ट कर रहा है, सोयाबीन है और अदर। आई वाज लुकिंग एट द लिस्ट, उसकी तफसील हम बताएंगे, उसके अंदर आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी हैं। आई मीन दे कैन जस्ट इवन लुक टुवर्ड्स अस और इंडिया फॉर दैट मैटर। मगर मुझे बताइएगा कि हुमायूं साहब, अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी इनफरादी और बरामदी मार्केट है फॉर अस। अब पाकिस्तान की जो बरामदात का 72% वैल्यू एडेड टेक्सटाइल है, बरामदात पर ये मुश्तमिल है, और अब ये पाकिस्तान की आलमी टेक्सटाइल बरामदात का जो तकरीबन 20% बनती है। हमारी टेक्सटाइल सेक्टर तो पहले ही खसारे में है, एंड यू नो we're at a disadvantage to begin with, तो मजीद तबाह नहीं हो जाएगी? तो 2-3 चीजें हैं महर। देखिए, अभी मिफ्ता ने फरमाया कि हमें कंसेशंस देने चाहिए। एक्चुअली आपको सारी दुनिया को एक ही टैरिफ देना पड़ता है, विच इज कॉल्ड द MFN टैरिफ। अगर आप उसके बियॉन्ड कंसेशन देंगे तो यू हैव टू हैव अ प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट विद अमेरिका, विच वी डोंट, विच वी डू हैव विद चाइना। सो अगर अमेरिका से उनसे हमें कोई कंसेशंस चाहिए या हमें उनको कंसेशंस देने हैं, तो we will start. We already have a trade and investment framework agreement with America, but we'll have to talk along the lines of a preferential tariff agreement. Otherwise, WTO तो खैर अमेरिका नहीं परवाह कर रहा, लेकिन WTO के तहत आप पूरी दुनिया में एक टैरिफ देंगे, unless कि you have a preferential tariff agreement like we do with China. Now with China जो हमारा agreement है, अगर हमारा अमेरिका से भी हो जाए, तो we can offer similar tariffs to America. दूसरा ये कि अमेरिका जरा दूर है जी। अमरीकी कॉटन, जैसे मिफ्ता ने कहा कि वो अभी आ भी रही है, लेकिन अमरीकी कॉटन जरा को मेरे ख्याल 12 सेंट महंगी पड़ती है बाकी दुनिया से, प्राइमरीली बिकॉज ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। एक और बड़ी अच्छी बात इधर हुई है, देखिए ये जो अब यूरोपियन यूनियन तो एलाय है और कनाडा भी एलाय है अमेरिका का, लेकिन चीन जो है वो एलाय नहीं है। वो इस वक्त डोमिनेंस के चक्कर में है, इकोनॉमिक डोमिनेंस के चक्कर में है। अब जैसे मिफ्ता ने कहा कि ये जो डिजिटल RMB है, वो उन्होंने पहले कोई एक्सपेरिमेंटल रखा हुआ था, वो अब उन्होंने कुछ खितों में इंट्रोड्यूस कर दिया है फौरी तौर पे जाके। फिर उन्होंने, आपको मालूम है ये कि दुनिया का इंटरनेशनल निजाम जो है ये मनी ट्रांसफर करने का, उसमें वो स्विफ्ट, आपने देखा होगा स्विफ्ट कोड वो इस्तेमाल होता है। वो चाइना ने अपना कोड बनाया हुआ है, अब वो भी उसको अब पुश कर रहे हैं। अब उन्होंने मौके से फायदा उठाया, उन्होंने कहा लड़ाई हो रही है तो ये चीजें इंट्रोड्यूस करो, और आई डोंट थिंक कि वो अब ये इनको विड्रॉ करेंगे। तो जो चीज 5 साल बाद में होनी थी, वो चाइना आप ने दोनों अभी की कर बातों दी से है। तो मुझे ये लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप इज वेरी मिसगाइडेड जब ट्रंप कहता है कि चीन को भी बड़ी डेस्परेशन है डील की, मगर उनको समझ नहीं आ रही कि इसका आगाज कैसे करें, हाउ टू किक स्टार्ट इट। आई मीन दैट ही इज जस्ट रीडिंग टू मच इनटू इट, एंड द फैक्ट जी मेहर, देखिए इस वक्त जो चाइना है उसने खामोशी से मैसिव कंसंट्रेशन की है अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर में, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए और टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए। और हो सकता है कि ये अमेरिका जो पीछे जो उनका असल फिक्र है वो ये है कि चाइना की जो प्रोडक्टिविटी है और टेक्नोलॉजी है वो बड़ी तेजी से इंप्रूव हुई है, और अब वो उसके टैरिफ्स के चक्कर में उसको कंट्रोल करना चाहते हैं या उनसे डील करना चाहते हैं। ये भी ऐन मुमकिन है। ठीक है, मगर यू नो ब्रेंट इज ट्रेडिंग एट $56 राइट नाउ, और राइट नाउ रिलीफ दे सकते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। अब इस ट्रेड वॉर से फायदा क्या होगा वो तो आप में से कोई नहीं शायद समझ पा रहा, नोबडी सीम्स टू अंडरस्टैंड दैट, लेकिन
مفتاح آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم نے ان ٹیرس کا مقابلہ کرنا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستانی پروڈکٹس جو ہیں ان کو کمپیٹیٹو بنانا ہوگا, ایکسچینج ریٹ کو بھی کم کرنا ہوگا, پھر ایکسپورٹ پالیسی پر بھی نظر ثانی کرنی پڑے گی, یہ تمام چیزیں شاید سائملٹینیسلی ہمیں کرنی پڑے ہیں. بجلی انڈسٹری کو ملنے والی بجلی جو ہے وہ بھی سستی کرنی ہوگی کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم کمپیٹیٹو ہو سکیں. اور پھر ایک مسئلہ بہت بڑا یہ بھی ہے کہ پھر پاکستان جو ٹیرف لگایا گیا اس پہ وہ تو بھارت اور دیگر خطے کے ممالک سے زیادہ ہے. مفتاح, ہماری انڈسٹری کی کیپیسٹی بھی کم ہے ٹو بگن ود. کیسے مقابلہ کریں گے if nothing changes and this goes forward as is? Because you know, mind my French, not my French, Trump should mind his French. He's saying these countries are calling to kick. یہ تو اس کا ایک I mean, you know, this یہ تو اس کے لفظ کا چناؤ اور باڈی لینگویج ہے, اور آپ تبھی اپنا وفد تیار کر کے بھیج رہے ہیں. دیکھیے بات یاد رکھیں جو ہمایوں نے کہی تھی کہ بنگلہ دیش, ویتنام, کمبوڈیا اینڈ چین کے اوپر ہم سے زیادہ ڈیوٹیاں ہیں. ہمارے بیسک کمپیریٹو کنٹریز یہی ہیں. ایک کنٹری جو اس پہ سستی ہے 3% سے, وہ ہندوستان ہے. جو اس کا جو لانگ ٹرم ڈر ہے وہ یہ ہے کہ جو چائنیز انویسٹرز ویتنام میں جا رہا تھا, جو امریکی انویسٹر ویتنام میں جا رہا تھا, اب وہ گوٹمالا جا سکتے ہیں, کولمبیا جا سکتے ہیں, ساؤتھ امریکن کنٹریز جہاں 10% ہے, یا چین چلے, یا ایجپٹ چلے جا سکتے ہیں جہاں پہ لیبر سستا ہے اور 10% ہے, اور ترکی تھوڑا سا لیبر مہنگا ہے لیکن وہاں پہ بھی 10% ہے, UAE میں بھی 10% ہے. تو اگر یہ ٹیرف رہتے ہیں تو لانگ ٹرم کے لیے ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ ود یو, کہ یہ ٹیرف امریکہ رکھ سکتا ہے. جو جس لو اینڈ مرچنڈائز ہم بیچتے ہیں, وہ لو اینڈ مرچنڈائز جو ہے وہ جو غریب امریکہ کا آدمی خریدتا ہے, مڈل کلاس, وہ مہنگا افورڈ نہیں کر سکتا ہے کہ 50%, 40% مہنگی ہو جائے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ وہ پرائسز وہ ٹیرف رہے گا. دوسری بات یہ کہ دیکھیں, ایک دنیا میں ایک اصول ہے, اگر امریکہ آپ کو $400 پر آور کے لائر کی سروسز بیچ رہا ہے, $300 پر آور کی ایک کوڈر کی AI کی سروسز بیچ رہا ہے, یا فلم اسٹار کی موویز کی سروسز بیچ رہا ہے, تو they will not, they are stupid I think. اگر مطلب it would be actually it will never happen کہ وہ $2 کی شرٹ سینے کی جو ہے ٹیکنالوجی لے کر امریکہ میں آ جائیں. آپ کو ورکر ہی نہیں ملے گا نا امریکہ میں. بالکل, اور بڑا ہائی کاسٹ ہے نا. یو ہیو چیپر ورکر اوور ہیئر. چین ہمارے خطے میں ہمارے پاس, آئی انڈرسٹینڈ وائی ہی از وانٹنگ ٹو گو ٹوورڈز مینوفیکچرنگ اگین, مگر اگین ہمیں تو پھر نئی مارکیٹیں ڈھونڈنی پڑیں گی نا. تو ان کی سوچ یہ نہیں ہے کہ ہم سے ٹی شرٹ بنوائیں گے, لے لیں گے. ان کی سوچ جو ہے وہ 2-3 چیزوں کی ہے میرے خیال سے. بھی تو یہ پاگل نہیں ہے یہ لوگ. ایک تو دیکھیں, امریکہ کے 75% سے زیادہ اینٹی بایوٹکس جو امریکہ میں بنتی ہیں وہ باہر سے بنتی ہیں. را بیسک مٹیریل جو ہے وہ چین میں بنتا ہے, اور API جس کو کہتے ہیں ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس, وہ ہندوستان میں بنتا ہے یا چین میں بنتا ہے, وہ امریکہ میں آتا ہے. ان کو یہ بڑا ڈر ہے کہ یار دنیا کی سپلائی چین اگر چین کے ہاتھ میں آ جائے گی, اور ہمارے اگر ساری اینٹی بایوٹکس چین میں بن رہی ہوں گی تو ہم کیا کریں گے ساری دوائیاں. ایک تو یہ ہے. دوسرا جو کینیڈا اور میکسیکو اور جو یورپ سے جو لڑائی ہے نا, وہ گاڑیوں کے اوپر لڑائی ہے. وہ $25-30 پر آور کے ہوتے ہیں. وہ ورکرز امریکہ کے اندر بھی ہیں. وہ ورکرز وہ ہیں جو who have been left behind. As America has moved forward in the IT revolution and in the social media revolution and all of that stuff, there is middle America میں car workers, people who are high school graduates but not college graduates, وہ پیچھے رہ گئے ہیں. اور ان کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک ہے, جنہوں نے ٹرمپ صاحب کو ووٹ دیا, تو وہ اس کو لانا چاہ رہے ہیں. ہم سے شرٹ لینا تو پاگل پنا ہوگا, اور وہ کر بھی نہیں رہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. ہمارے ساتھ ہمایوں اختر موجود تھے. مفتاح اسماعیل آپ نے گفتگو سنی.